وفاقی آئینی عدالت وفاقی آئینی عدالت ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA اور کو ہدایت کی کہ وہ وفاقی دارالحکومت میں انہدامی مہم کے خلاف درخواستوں میں اسلام آباد کی غیر رسمی بستیوں کے لیے ضوابط کو حتمی شکل دے۔ یہ پیش رفت CDA کی جانب سے جاری مسماری مہم کے درمیان ہوئی ہے، جس نے وفاقی دارالحکومت میں غیر رسمی بستیوں کے ساتھ ساتھ سید پور، مالپور اور نور پور شاہان جیسے تاریخی دیہاتوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ لاہور پنجاب اسمبلی نے جماراداد منظور کی، جس میں مشرق و سیاہ میں جنگ کے دوران امن کے لیے کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز CDF اور چیف آف نامی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیرے کو امن کا نوبل انعام دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد جس کی ایک کاپی ڈان کے پاس دستیاب ہے، پنجاب کے وزیر پارلیمانی امور مجتبی شجاع الرحمان نے اسمبلی میں پیش کی۔ اس نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی تعریف کی، جس سے اس نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو فروغ دینے اور کشیدہ بین الاقوامی صورتحال کے درمیان امن کو فروغ دینے میں انتہائی مؤثر سفارتی کردار کے طور پر بیان کیا۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتظامات جمعرات کو حد سے زیادہ بڑھ گئے، کیونکہ وفاقی دارالحکومت میں ممکنہ طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ ٹان سے بات کرتے ہوئے سینئر پولیس حکام نے بتایا کہ گزشتہ رات ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف لاجسٹکس کی زیر صدارت ایک میٹنگ ہوئی، جس کے دوران سیکیورٹی انتظامات کے سلسلے میں افرادی قوت کی کمی سامنے آئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ IHC نے جمعرات کو وفاقی دارالحکومت میں سابقہ احکامات کے باوجود درختوں کی کٹائی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مزید خلاف ورزی کی صورت میں حکام کو توہین عدالت کی کارروائی کا انتباہ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خاتم حسین سومرو نے مختلف سیکٹرز میں درختوں کی کٹائی کے خلاف متعدد درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ 5 جنوری اور 8 اپریل کو جاری ہونے والے حکم ممتناعی کے احکامات کو نظر انداز کیا گیا۔ وفاقی آئینی عدامی میں حمایت کی کہ وہ ہدایت کی کہ وہ وفاقی دارالحکومت میں حالیہ انہدامی مہم کے خلاف درخواستوں میں اسلام آباد کی غیر رسمی بستیوں کے لیے ضوابط کو حتمی شکل دے۔ یہ پیش رفت CDA کی جانب سے جاری مسماری مہم کے درمیان ہوئی ہے، جس نے وفاقی دارالحکومت میں غیر رسمی بستیوں کے ساتھ ساتھ سید پور، مالپور اور نور پور شاہان جیسے تاریخی دیہاتوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ 14 سالہ فاضلے اس سادہ تر وہ پال کا شوقین ہوا کرتا تھا، لیکن ستمبر میں اسرائیلی ڈرون حملے میں دونوں ٹانگیں منقطع ہونے کے بعد اب زیادہ تر غزہ شہر میں اپنے گھر تک محدود ہے۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا ہے، جس کی ایک کھوکھلی پینڈ ٹانگ لٹک رہی ہے اور دوسری کمر میں اس کے 1 سالہ بھائی کے پاس ہے، جو اسی حملے میں ایک آنکھ کھو بیٹھا ہے۔ بجلی کے وزیر عبیس لغاری نے جمعرات کو ضرورت سے زیادہ لوڈ شیڈنگ پر حکومت کی معافی کا اعادہ کرتے ہوئے وضاحت کی کہ مشرق بستیہ کی جنگ کی وجہ سے ایندھن کی فراہمی کے بحران کی ایک بڑی وجہ بیرونی عنصر ہے۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لغاری نے وعدے سے زیادہ لوڈ مینجمنٹ کے لیے معافی کا اعادہ کیا، جسے حکومت نے بجلی کی پیداوار کے لیے پانی کی کم دستیابی کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ ارد و ادب کے سب سے بڑے ہیروز میں سے ایک اپنے سلور اسکرین پر قدم رکھنے والے ہیں، کیونکہ اشتیاق احمد کے جاسوسی ناولوں کی مشہور انسپکٹر جمشید سیریز کو فلم میں ڈھالا جا رہا ہے۔ یہ فلم، جس کی شوٹنگ آبین کی گئی ہے اور یہ پاکستانی اسٹار پاور سے بھری ہوئی ہے، اعلام کیا ہے کہ وہ پاکستان بھر میں آفات سے متاثرہ کمزور کمیونٹیز کی مدد کے لیے $10 لاکھ کا عطیہ دے گا۔ اس اقدام کا اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام DFPS نے خیر مقدم کیا ہے۔ جمعرات کو جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز کے مطابق یہ تعاون WFP کو مونسون کے سیلاب اور دیگر جھٹکوں سے متاثر ہونے والے 67 ملے والے 59 ٹرابلوں کو خوراک کی امداد فراہم کرنے کے قابل بنائے گا۔ اس سے کمیونٹیز کو احساسوں کی بحالی اور مضبوط مستقبل کے لیے معاش کو مستحکم کرنے میں بھی مدد ملے گی، بیان میں کہا گیا۔ پاکستان نے مارچ میں کاؤنٹ اکاؤنٹ پالیسی میراث سرپلس ریکارڈ کیا۔ یہ بد کو سامنے آیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک پوسٹ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس میں فروری ڈسسمیٹیڈ بیلنس میں فروری جو ایسٹس میں $2 ملین کے سرپلس ریکارڈ کیا گیا۔